دنیا میں ایک ایسی قوم موجود ہے جس کو ابھی تک یہ معلوم نہیں پڑا کہ اس کی ڈائریکشن کیا ہے، اس نے جانا کس سمت ہے۔ سڑک پہ نکلتا ہے، ایک بے ہنگم قسم کی ٹریفک نظر آتی ہے، کوئی ترتیب نہیں ہے، کوئی اشارہ چلتے ہوئے نظر نہیں آتا۔ جس سڑک پہ چل رہا ہوتا ہے اس کا ایسٹ اس کے اوپر خراب ہو رہا ہوتا ہے۔ وہ ایسی دنیا کے اندر موجود ہے جہاں پر یکساں تعلیم نہیں ہے، جہاں صحت کا کوئی معیار نہیں ہے، جہاں اکانومی بدحال ہے اور جہاں کے سیاستدان صرف اپنی جیبوں کے اندر ہی تلاش کر رہے ہیں، جو لوگوں کی قربانیاں لے رہے ہیں، کبھی دہشت گردی کے نام پر، کبھی کسی کو ٹیسٹر کے اندر ڈال دیا جاتا ہے کہ تمہارے اندر کتنا اسلام اور کتنا دین موجود ہے، چلو تم اس کا ٹیسٹ دو۔ آج اس قوم کو 77 ایئرز ہو گئے، لیکن اس قوم کو ابھی تک نہیں پتا چلا کہ ہم نے کس ڈائریکشن میں جانا ہے۔ جی ہاں، آپ جان ہی گئے ہوں گے، وہ ملک، وہ قوم پاکستان۔ جس کا تعلیمی نظام کچھ اس طریقے سے ہے کہ اس سے نکلتا ہوا پروڈکٹ، اس سے نکلتا ہوا ایک انسان، اس کو یہ نہیں پتا 13 سال میں نے انگریزی پڑھی ہے لیکن وہ انگلش میں اپنے لیے یا اپنے معاشرے کے حوالے سے کوئی ایک پیج بھی نہیں لکھ سکتا۔ جس کی ڈائریکشن ابھی تک سیٹ نہیں ہوئی، ہم نے اپنے تعلیم کا اتنا برا حال کر لیا ہے کہ آج ہماری سٹینڈنگ دنیا کے اندر 134ویں نمبر پہ۔ ہم سے بعد میں آنے والے تباہی کا شکار ہونے والی اقوام ہم سے کہیں آگے چلے گئے، لیکن ہم نے اپنی تعلیم کو سب سے لیسٹ، سب سے کم بجٹ کے ساتھ اس کو دھکا دیتے ہوئے یہاں تک لے کر آئے۔ آج میں آپ کے سامنے کچھ اپنے تعلیمی معیار کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہوں گا۔ ہم صرف 5.5 کروڑ عوام کو اس وقت پڑھا رہے ہیں۔ اس 5.5 کروڑ عوام کے لیے ہمارے پاس صرف 3,13,000 کے قریب انسٹیٹیوشن موجود ہیں۔ 3,13,000 انسٹیٹیوشن میں 21 لاکھ ہمارے پاس ٹیچرز موجود ہیں جنہوں نے یہ پورا سسٹم ہمارا چلا رکھا ہے۔ اس 25 کروڑ عوام میں سے ایسی عوام موجود ہے جو آج تک سکول ہی نہیں گئی، جنہوں نے آج تک سکول کی شکل ہی نہیں دیکھی، اور وہ تعداد ہے 2.5 کروڑ۔ کسی ملک کی آبادی ہوتی ہے 2.5 کروڑ، اور ہمارے ملک کی آبادی میں 2.5 کروڑ بچہ آج بھی سکول نہیں جا رہا۔ 2,27,506 اس وقت ہمارے پاس فارمل سکول موجود ہیں، جبکہ ہمارے پاس دینی مدارس ہیں وہ تقریباً کوئی 43,000 موجود ہیں، جن کو ہم نے آج تک ڈیفائن پراپرلی ہم نہیں کر سکے انفارچونیٹلی۔ جبکہ نان فارمل ایجوکیشن کے اندر ہمارے پاس 25,000 موجود ہیں۔ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کی مد میں ہمارے پاس کوئی 10,000 کے قریب سکول موجود ہیں۔ ٹیکنیکل اور ووکیشنل وہ 4,182 موجود ہیں۔ 2500 کے قریب ہمارے پاس ڈگری کالجز موجود ہیں۔ آخر میں ہم بات کرتے ہیں ہائر ایجوکیشن کی، جو کسی بھی اکانومی کے اندر امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے۔ ہمارے پاس صرف 216 کے قریب اس وقت یونیورسٹیز موجود ہیں۔ یہ ڈیٹا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، یہ گورنمنٹ کا ڈیٹا ہے، میرا ڈیٹا نہیں ہے، یہ اس وقت ان کی سائٹ کے اوپر موجود ہے۔ اب آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ ہم نے اتنے سالوں کے اندر ایجوکیشن اپنے کہاں رکھی ہے۔ ایک بچہ نکلتا ہے، ہم اس کو وہ صرف رٹا لگا رہا ہے۔ پاکستان میں کیا ایک نظام ہے رٹے کا، تم رٹا لگا لو اتنے ہزار نمبر آ جائیں گے۔ اسی رٹے کے سسٹم نے نہ ہماری ریسرچ نکالی، اسی رٹے کے سسٹم نے نہ ہمیں ٹیکنالوجی کی طرف لے کے آنے کی کوشش کی، اسی سسٹم نے، بسیدہ سسٹم نے نہ ہم نے امپرومنٹ لے کر آیا، اسی سسٹم نے نہ ہمیں اخلاقیات سکھائی، نہ اس نے ہمیں کوئی دین سکھلایا، نہ اس نے ہمیں کوئی اپنی آنیسٹی سکھائی، نہ کیئرنگ سکھائی، نہ شیئرنگ سکھائی، نہ ڈیئرنگ سکھائی۔ اور نتیجے میں آج 25 کروڑ کا یہ ایک نیشن نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ہجوم موجود ہے ہمارے سامنے۔ اور اس ہجوم کا نتیجہ صرف اور صرف کیا ہے کہ ہم نے اپنی تعلیمی نظام کو اہمیت ہی نہیں دی۔ ہمارا رشوت کا بازار گرم، نظام پولیس کا ہو چاہے لا اینڈ آرڈر کا ہو، وہ نظام اسی طریقے سے ہی چل رہا ہے۔ ہم نے اس میں کوئی امپرومنٹ میں نہیں لے کر آئے۔ ہماری اسمبلیز ویسے ہی چل رہی ہیں، ہمارے ڈاکٹرز کا لیول اب نیچے آتا جا رہا ہے، ہماری انجینئرنگ کے اندر کوئی انوویشن موجود نہیں ہے، تو ہمارا معاشرہ چلے گا کیسے؟ 124ویں نمبر کے اوپر ہے ہیلتھ میں، اور اکانومی ہماری اس وقت دنیا کی 45th اکانومی ہے۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ یورپ اور امریکہ کے اندر ایک بندہ جو 60 اور 70 ہزار ڈالر سالانہ کما رہا ہے، ہمارا بندہ اس کی ایک مہینے کی کمائی کے برابر بھی نہیں ہے پورے سال کی۔
تو ہم کہاں اکانومی میں سٹینڈ کر رہے ہیں، ہم ہیلتھ میں کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں، اور کہاں ہم ایجوکیشن میں سٹینڈ کر رہے ہیں. لیکن ان سب کی جو مدر ہے، ان سب کو سکھانے والا، جو معاشرے کو ٹھیک کرنے والی چیز ہے، وہ تعلیم ہے. کہ ہم اگر اس تعلیمی نظام کو بہتر کر لیں تو کیا ہم یہ ساری امپرومنٹ لے کے آ سکتے ہیں. دیکھیں کہ جب بھی کوئی قوم اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہ رہی ہوتی ہے نا، تو سب سے پہلے ہمیں نیڈ انالیسس کرنا ہوتا ہے. نمبر 1 ہمیں نیڈ انالیسس کرنا ہے کہ ہمارا سسٹم کی ضرورت کیا ہے. ہم نے سب سے پہلے اپنا آئیڈینٹیفائی کرنا ہے ہمارے سینسز کیا ہیں، یعنی کہ ہماری پوری کیلکولیشنز ہو گئی ہے بازی میں اس وقت نیڈ کیا ہے. ہمیں آنے والے 10 سال اور 20 سال کا موازنہ کرنا ہے کہ ہم نے کن لوگوں کی ضرورت ہے، کس ٹائپ آف انجینئرنگ کی ضرورت ہے، ہم کتنے لوگ ملک سے باہر بھیجیں گے، کس ٹائپ کے لوگ ملک سے باہر بھیجیں گے، کس ٹائپ کے لوگ ملک میں رہیں گے، کس ٹائپ کے لوگ پالیٹکس میں آئیں گے، کیا لیول آف پالیٹکس ہوگا، کیا ایجوکیشن کے اندر ہوگا، کیا ہیلتھ کے اندر ہوگا. ایک ہمیں اسٹرینتھ، ویکنیس، اپرچونیٹیز اور تھریٹس کو دیکھنا ہوگا، اور اس کے بعد ایک لاہے عمل ہم نے اختیار کرنا ہوگا تاکہ فرسٹ ٹائم ہمیں پتہ چل سکے ہمارا نیڈ انالیسس کیا ہے. تب جا کے ہمیں اپنی ایک ڈائریکشن نظر آئے گی کہ ہم نے ایجوکیشن کے اندر ایکچولی کرنا کیا ہے.